بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم اجمعین۔ قرآنک دعا سیریز میں آج ہم جس دعا کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے دعائے حضرت آدم علیہ السلام۔ سامعین، آپ نے بارہا سنا ہوگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج ہم اس دعا کے پس منظر کو اور کن حالات میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا، آج ہم اس دعا کے متعلق سنیں گے۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس خلیفے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرماتا ہے اور فرشتوں اور آپ کے درمیان ایک علمی مقابلہ اور ایک علمی مکالمہ رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر علمی فضیلت بخشی جاتی ہے، اور اس فضیلت کے اعتراف کے اندر ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں۔ تمام ملائکہ رب کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، لیکن ایک شخص جس کا نام ابلیس ہے، سریانی زبان میں عزازیل ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کا انکار نہیں کیا، خدا کو تو وہ مانتا تھا، پھر انکار کس چیز کا کیا؟ انکار کیا عظمت پیغمبر کا۔ تعظیم کس چیز کی نہیں کی؟ اللہ کی تو تعظیم کرتا تھا، لیکن تعظیم کس کی نہیں کی؟ اللہ کے حبیب کی، اللہ کے پیغمبر کی۔ تو پتہ لگا کہ جو رب کے پیغمبروں کی تعظیم نہ کرے، ان کی عظمت کو نہ مانے، رب کی بارگاہ سے وہ شیطان ہو جاتا ہے اور مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے بھی وہ خدا کے ماننے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن جو خدا کو مانے اور خدا کے پیغمبروں کو نہ مانے، ان کی عظمت کا قائل نہ ہو، ان کی تعظیم کا قائل نہ ہو، تو پھر وہ شیطان کے گروپ سے تو ہو سکتا ہے، رحمان والے گروپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں آرام سے رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کی جس نعمت کو کھانا چاہو کھاؤ اور لطف اندوز ہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ درخت انگور کا درخت تھا، کچھ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا، کچھ انگور کا کہتے ہیں، تو مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں معین کوئی خاص درخت کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا کہ وہ درخت کون سا تھا، صرف شجرہ کہا گیا۔ تو وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہہ کر کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ بھی ہمیں اس متعلق بیان کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور شیطان حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ شیطان نے ارادہ کیا کہ آپ کو بہکایا جائے، اور وہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا بھلائی کا چاہنے والا ہوں، اور یہ بات اس نے خدا کی قسم کہا کر کہی جس کو قرآن نے بیان کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس درخت کا پھل کھاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں فرشتہ بنا دے گا یا ہمیشگی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو سنا اور درخت سے پھل کو توڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ خدا کے نام کی کیا کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی نے جھوٹ بولا تھا اور نہ کسی نے خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا شیطان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں اجتہادی خطا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اس پھل کو کھا لیا، اور جس کے باعث آپ کے شرم کے مقام کھل گئے اور آپ نے درخت کے پتوں سے پناہ لی اور درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ لیکن یہاں ایک بات غور طلب ہے، آج کل بڑا بے باکی کا دور ہے، اور دین کے معاملات کے اندر لوگ بڑے زبان دراز ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کون سے جملے کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس سارے واقعے پر بڑی بے باکی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، شعراء نے اشعار بھی اس پر کہہ دیے، اور جس کا مفہوم ایسا نکلتا ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہوئے بھی ملتے ہیں کہ جرم معاذ اللہ آدم نے کیا اور سزا ان کی اولاد بھگت رہی ہے۔
حضرت آدم اگر یہ نہ کرتے تو ہم جنت سے نکالے نہ جاتے، وہ سب آرام سے جنت میں رہ رہے ہوتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی دنیا میں خلیفہ بنایا جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا جنت میں رہنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، جس کا قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے۔ تو زمین پر تو آنا تھا، اب وہ کسی سبب سے بھی حضرت آدم آتے، لیکن سبب یہ بنا۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جرم سے پاک ہوتے ہیں، اور جرم اور گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادتاً کیا جائے، ارادی طور پر کیا جائے۔ لیکن یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ارادتاً گناہ نہیں کیا، ارادتاً جرم نہیں کیا، بلکہ آپ نے سے یہ بھول ہوئی، آپ کے ذہن سے رب کے اس فرمان کا نکل جانا ثابت قرآن سے ہے۔ قرآن نے بیان کیا 16 پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر، اور سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر آیت نمبر 151 ہے سورہ طٰہٰ کی، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس سے پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ نے ان سے وعدے کو بھلوا دیا، یہ چیز بھلا دی گئی، اور جو چیز بھول سے ہو وہ معاف ہوتی ہے، اسے درگزر کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا عام بندوں کی بھول وہ نفسیاتی ہوتی ہے اور شیطانی ہوتی ہے، لیکن نبیوں کی جو بھول ہوتی ہے وہ رحمانی ہوتی ہے، وہ شیطانی نہیں ہوتی۔ عام انسان کی بھول مسائل پیدا کرتی ہے، لیکن انبیاء کی بھول میں وہ حکمت رب کی پوشیدہ ہوتی ہیں کہ وہ مسائل کو حل کرتی ہے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن چونکہ آپ عظمت والے پیغمبر ہیں، رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، تو جس کی عظیمت بڑی ہوتی ہے، جس کی عظمت بڑی ہوتی ہے، جس کا کمال رب کی بارگاہ میں بڑا ہوتا ہے، شان بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ سے عتاب فرمایا اور آپ دونوں کو زمین پر اتر جانے کا حکم دیا۔ آپ زمین پر تشریف لائے، مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آپ 200 سال رہے، 300 سال رہے، توبہ کرتے رہے، اور صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ زمین پر اترنے کے بعد توبہ کرتے رہے، تواضع اختیار کرتے رہے، انکساری کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے جس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ خوبصورت نقطہ دیکھیے کہ توبہ قبول کرنے والا توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے، قبول کرنے والا معافی مانگنے کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، جب ہی اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ توبہ کے کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف میں موجود ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں جب ربنا کہا تو ربنا کے اندر اگر آپ سوچیں کہ ربنا کہہ کر کیا بات ہو رہی ہے، ربنا کا معنی، جو رب کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالنے والا، یعنی آپ جب رب کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل گرا دیتے ہیں اور رب کی شان بیان کرتے ہیں کہ مالک تو مجھے پالنے والا ہے۔ I am your عبد، I am your servant and you are my Lord and you are my رب۔ تو جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کنیکشن کو اللہ سے بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں بڑا لطیف نکتہ علماء نے لکھا، فرمایا ابلیس سے غلطی ہوتی ہے تو تکبر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کافروں میں سے ہو جاتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی، اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا، تو نے مجھے پھسلا دیا، الیاذ باللہ تعالی، تو نے مجھے سرکشی میں ڈالا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے تو آپ فوراً سر جھکا کر کہتے ہیں ظلمنا انفسنا، کسی اور پر الزام نہیں ڈالتے، کسی اور کے لیے نہیں کہتے کہ اس نے مجھے بہکایا، اس نے یہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا۔ تو اپنی غلطیوں پر، اپنی فیلئر پر اس دعا سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم خود نادم ہوں، اپنے جرم کا اعتراف کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گناہ سے پاک ہیں، انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رب نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر مغفرت کو اور رحمت کو بیان کیا۔ علماء کہتے ہیں مغفرت کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور رحمت کا تعلق زمانہ حال و مستقبل سے ہے۔ مغفرت اس چیز کی کہ جو ماضی میں گناہ کیے، جرم کیے، خطائیں کی، مالک معاف کر دے،
اور رحمت کیا کہ حال اور مستقبل میں مالک تیری رحمت کا سائبان مل جائے جس کے تحت رہ کر تیری ہر نافرمانی سے بچیں اور حال و مستقبل میں تیری فرما برداری والے کام کریں۔ اس کو بالکل اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جس کا قرضہ آپ پر چڑھا ہوا ہے وہ قرض معاف کر دیتا ہے، ماضی میں جو آپ نے لیا تھا وہ معاف کر دیا گیا، اب وہ معافی تو ہو گئی، یہ بھی بھلا ہے، لیکن اب آپ پھر بھی زیرو پر ہیں، آنے والے وقت میں پیسے ہی نہیں ہیں، پھر حالات خراب ہوں گے، پھر قرضہ لیں گے اور پھر جناب والا مقروض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر رحمت بھی ہو جائے ساتھ کہ کوئی آپ پر رحم کرتے ہوئے ایک بڑا اماؤنٹ دے دے جس سے حال بھی سنور جائے اور مستقبل بھی سنور جائے، تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ مغفرت یہ ہے کہ جو ماضی کے ساتھ ہے، رحمت یہ ہے کہ جو مستقبل و حال کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، ہم بھی جب بھی کوئی ایسا عمل کر دیں، ہم تو نہ جانے کتنے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اس دعا کا معمول بنانا چاہیے اور ہر نماز سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن مکمل کلمات دعا کے کیا ہیں؟ احادیث اس دعا کے متعلق ہمیں کیا بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کلمات کہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور پھر اس کلپ کا ہم اختتام کریں گے۔ امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے خطا کی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے ان کی طرف یہ وحی کی، اے آدم علیہ السلام، وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر اس کو بیان کیا۔ میں چند ریفرنسز آپ کو اس حدیث کے اور دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ سمجھیں کہ جناب یہ ایک کوئی روایت ایسی بیان کر دی جو کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ میں اب بیان کرتا ہوں اس کے دلائل آپ کے سامنے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین امام بیہقی جی نے کہا جاتا ہے، المتوفہ 458 ہجری، اپنی کتاب دلائل النبوہ کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 479 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام عبد الرحمن جوزی متوفہ 597 ہجری، اپنی کتاب الوفا کے صفحہ نمبر 33 پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم نے شپوری کی بڑی مشہور کتاب، اور آپ المتوفہ ہیں 405 ہجری، آپ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 پر اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ امام حیثمی المتوفہ 807 ہجری، اپنی کتاب مجمع الزوائد کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 252 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 911 ہجری، اپنی کتاب در منصور کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہابی المعروف اہل حدیث مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ جس شخصیت کو اپنا امام مانتے ہیں، اور حرم کے اندر بھی جب امام مسجد نبوی میں مسجد حرام کے اندر خطبہ جمعہ دیتا ہے تو اس امام کا نام بڑی تعظیم سے لیتا ہے، جس کو وہ تعظیماً اپنا امام تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی ذات، شیخ ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری، فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ یعنی اتنے سارے ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا تو مانگی، لیکن اس دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ کو شامل کیا، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دعا مانگی۔ تو یہاں پر 2-3 نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ہم اختتام کی طرف چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا، پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلے عبادت کی گئی، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، قربانی سے پہلے، سب سے پہلے زمین پر جو عبادت کی گئی ہے وہ دعا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سب سے پہلی عبادت زمین پر جو کی گئی وہ دعا اور توبہ ہے، اور دعا اور توبہ کس کے وسیلے کے ساتھ کی گئی؟ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب جناب آدم علیہ السلام وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو ہم تو امتی کریم آقا علیہ السلام کے ہیں، ہمیں تو اپنی دعاؤں کے اندر بدرجہ اولا
وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شامل کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر جو میں نے عرض کی کہ ابلیس نے شکوہ کیا کہ قال ربی فیما اغویتنی، لیکن وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے آج یہ کی۔ اللہ اکبر، دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس دعا کو یاد کیجیے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں میں شامل رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔